السلام علیکم۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب اعلان کیا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز جو پہلے ایران نے بند کی ہوئی ہے اب وہ اس کا بلاکیٹ کرنے لگے ہیں۔ اب یہ فنامنا ایسے ہے کہ دو طرف سے اسٹریٹ آف ہرمز بند ہے، ایران نے بند کی ہوئی ہے، ایک طرف پرشین گلف سے اور دوسری طرف جہاں سے آپ نکلتے ہیں ایران کو کراس کرتے ہوئے آگے سمندر میں، وہ دونوں جگہ پہ ایران نے اس کو بند کیا ہوا ہے اور کسی کو بھی لے کر آنے جانے نہیں دے رہا۔ اب امریکہ نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ پرشین گلف میں تو وہ داخل ہو نہیں سکتا، تو انہوں نے سمندر کی طرف سے ایران کی بلاکیڈ کرنے کا اعلان کیا ہے کہ محاصرہ کریں ہم اپنی نیوی کے شپس اور باقی جو بھی ان کا اکوپمنٹ ہے وہ سارا کچھ انہوں نے لا کر آنا کھڑا کرنا شروع کر دیا۔ اور اب ود ان اے فیو ڈیز آپ کو نظر آئے گا کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے جو جہاز پہلے ایران گزرنے دیتا تھا وہ اب امریکہ گزرنے نہیں دے گا۔ اب اس میں جو سب سے بڑی خطرے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے صرف دو ملکوں کا جو آئل ہے وہ گزرتا ہے، ایک چائنا کا، دوسرا پاکستان کا۔ اب اگر امریکہ نے وہ بھی بند کر دیا اور پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے ریلیشن کو یوز نہ کر پایا اور پاکستان کے جو شپس ہیں ان کو امریکہ نے جانے نہ دیا، تو پھر ہمارے لیے یہ بہت بڑا پرابلم کریٹ ہو جائے گا کہ ہمارے جو شپس ہیں جو پہلے گزر آتے تھے، 20 ہمارے شپس پہلے گزرے، پھر اس طرح کچھ نمبرز میں گزرے، تو وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا، چائنا نے وارننگ دی ہے کہ چائنا کے انرجی کرائسس میں اگر کسی نے بھی انٹرفیئر کیا تو ہم اس کے ساتھ سختی سے ڈیل کریں گے۔ اب یہ ایک بڑی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے اور بڑی پرابلم یہ بتائی جا رہی ہے، یہ لوگوں کو خطرہ ہے، خطرے کا اظہار کر رہے ہیں لوگ کہ ہو سکتا ہے کہ چائنا اور امریکہ جو ہیں وہ اب اسٹریٹ آف ہرمز کے معاملے پر آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ایران جو اپنا تیل ایکسپورٹ کرتا ہے اس کا 90% صرف کس کی طرف جاتا ہے؟ چائنا کی طرف جاتا ہے۔ اور چائنا کا ظاہر سی بات ہے بے شک 10% ہی کیوں نہ ہو، چائنا جتنی بڑی اکانومی ہے، جتنی بڑی آبادی ہے، جتنی بڑی انڈسٹری ہے، ان کو کنٹینیوس فلو آف جو انرجی ریسورسز ہے وہ چاہیے۔ اگر وہ رکے گا تو چائنا کا بہت بڑا اس میں نقصان بھی ہوگا، اور وہاں پر جو سچویشن ہے ظاہر ہے وہ چائنیز پاور کو بھی ٹریگر کرنے والی بات ہے۔ اب چائنا نے اس کو وارننگ جاری کی ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے چائنیز انٹرسٹ کو انٹرفیئر کرنے کی کسی کو نہیں اجازت دیں گے۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیوں پہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ اب وہ کیا کرنے جا رہا ہے، وہ اس نے کہا ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز بند کرنے کے ساتھ ساتھ لمیٹڈ سٹرائکس بھی کر سکتے ہیں، جس کا جواب ایران کی IRGC نے یہ دیا ہے کہ اگر ایران کے کسی پورٹ پر حملہ کیا جائے گا، ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو ہم سعودی عرب میں یا عرب ممالک میں کسی بھی ایک پورٹ کو قابل استعمال نہیں چھوڑیں گے۔ ہم پھر سارے پورٹ کو، چاہے وہ سعودیہ کی ہے، چاہے UAE کی ہے، چاہے عراق کی ہے، چاہے اور کسی ملک کی ہے، ہم ان کو ماریں گے، یا تو وہ سب کے لیے رہے گی یا وہ کسی کے لیے بھی نہیں رہے گی۔ امریکہ میں، جاپان میں، آسٹریلیا میں، اسپین میں اور باقی یورپین کنٹریز میں اب اس جنگ کی جو ہیٹ ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے۔ جاپان بیڑے غرق ہو گئے، ان کے ہاں سچویشن انرجی کی بالکل خراب ہو گئی ہے۔ فلپائنز وغیرہ میں جو ہیں وہ لائنیں لگ گئی ہیں۔ اسی طرح اٹلی میں بھی کل بہت بڑا احتجاج ہوا ہے۔ انڈیا میں LPG کئی دنوں سے نہیں مل رہا، ختم ہو چکا ہے۔ آسٹریلیا میں انرجی کے جو پیٹرول کے جو معاملات ہیں ان کا بیڑا غرق ہو گیا، وہ بھی نہیں کر پا رہے۔ اور اسپین کے جو پرائم منسٹر ہیں یا پریزیڈنٹ ہیں وہ چائنا پہنچ گئے ہیں، شی جن پنگ کے پاس پہنچ گئے ہیں کہ بھائی جان اس کو کھلوائیں، یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز نام کا ایک نالا ہے، مہربانی کریں اور ہم پہ کوئی آسان کریں۔ اب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کھچے مارت رہے ہیں، اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن اب فیل ایسا ہو رہا ہے کہ زمینی اور ہوائی جو جنگ ہے اس میں شکست کھانے کے بعد اب ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کو، امریکہ کو سمندر میں بھی ایران کے ہاتھوں شکست کھانی پڑے، کیونکہ مذاکرات کی ٹیبل پر یہ ناکام ہو گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ اپنی جو جنگی صلاحیتیں ہیں، چاہے جتنی بڑی ملٹری پاور کیوں نہ ہو، نیچر کے اگینسٹ، جیوگرافی کے اگینسٹ آپ نہیں لڑ سکتے۔ اور ایران جو ہے وہ صرف جیوگرافی کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ امریکہ کی ڈائریکٹ انٹرسٹ کو ہٹ کر ہی نہیں پا رہا۔ وہ نہ اس نے کوئی ایئر کرافٹ کریئر کو ہٹ کیا ہے، نہ اس نے مین لینڈ امریکہ بھی کوئی اٹیک کیا ہے، نہ اس نے کوئی اور اس طرح کی حرکت کی ہے۔ اس نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیا ہے، وہاں سے پریشر بلڈ کیا ہے، اور اپنے قریب جتنے عرب ممالک میں امریکہ کی بیسز ہیں یا کوئی بھی آئل ریسورسز ہیں ان کو ہٹ کر کے امریکہ کو بھی ہٹ پہنچائی ہے اور عربوں کو بھی ہٹ پہنچائی ہے۔ دوسری طرف اب ایک امپورٹنٹ جو ایران نے اعلان کیا وہ یہ ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے ساتھ ساتھ باب المندب جو اسٹریٹ ہے اس کو بھی بند کرنے والے ہیں۔ یہ باب المندب جو ہے یہ مصر کا، یمن کے پاس ہے، یمن اور سعودی عرب کے پاس، جو آگے جا کے ریڈ سی میں داخل ہوتی ہے، اور یہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ ابھی اسٹریٹ آف ہرمز سے 20% دنیا کا آئل اور گیس گزرتا ہے، 10 سے 15% باب المندب سے گزرتا ہے، تو یہ تقریباً 30 سے 40% جو دنیا کا آئل ہے وہ جب چوک ہو جائے گا تو پھر آپ خود سچویشن سمجھ جائیں گے کہ کہاں تک پہنچ گئی ہے۔